نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ حضرات سامعین کرام اور اسلامی مائیں بہنیں، کل کی مجلس اس میں ایک موضوع تھا کہ دنیا کی تمام پریشانیوں کے حل کے لیے سب سے بڑا ذریعہ اور سبب یہ ہے کہ ہم اللہ کو راضی کر لیں۔ جس کے قبضہ قدرت میں جس کی طرف سے پریشانیاں ہے اسی کو راضی کر لیں گے تو تمام پریشانیاں دور ہو جائے گی۔ اس کا مضمون باقی تھا، اس کو آج انشاءاللہ پورا کر رہے ہیں۔ حضرت مولانا مسیح الامت حضرت جلال آبادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس کا اللہ سے تعلق اس کا پریشانی سے کیا تعلق۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو غار ثور کا قصہ ہے اس سلسلے کے اندر کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر کو ساتھ لے کر کے جب ہجرت کے لیے روانہ ہوئے اور مکۃ المکرمہ کے مشرکوں نے آپ کا پیچھا کیا تو غار ثور میں آپ نے پناہ لی۔ اس وقت حضرت ابوبکر نے فرمایا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ اگر ہمارے قدموں کے نیچے سے دشمن یہاں تک آ گئے ہیں، اگر دیکھ لے گے تو ہم پکڑے جائیں گے۔ تو اس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما ظنک باثنین اللہ ثالثہما لا تحزن ان اللہ معنا۔ اے ابوبکر، آپ کا ان دونوں کے محفوظ رہنے کے بارے میں کیا خیال ہے جس کا تیسرا اللہ ہے؟ تم غم نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ قرآن کریم کی سورۃ توبہ میں آیت نمبر 40 پر اللہ نے فرمایا اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا فانزل اللہ سکینتہ علیہ وایدہ بجنود لم تروها۔ اسی طریقے سے دوسری جگہ پر حضرت موسیٰ اور ہارون کے متعلق اللہ نے فرمایا قال لا تخافا اننی معکما اسمع وارا۔ تم خوف نہ کرو، میں تم دونوں کے ساتھ ہوں، میں تمہاری باتوں کو، فرعون کی باتوں کو سنتا ہوں اور دیکھتا ہوں۔ معلوم ہوا کہ اللہ کی معیت اگر ہو تو خوف کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہم اللہ کو راضی کر لیں گے، تمام مسائل حل ہو جائیں گے۔ جب بنی اسرائیل کو لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام چلے اور اپنا سمندر کے اندر جب جانے لگے تو پیچھے سے فرعون آ گیا، آگے سے سمندر آ گیا۔ اس وقت بنی اسرائیل نے کہا قال اصحاب موسیٰ انا لمدرکون۔ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی بنی اسرائیل نے کہا اے موسیٰ ہم تو پکڑے گئے، پیچھے فرعون دشمن ہے اور آگے سمندر ہے۔ قال کلا ان معی ربی سیہدین۔ اس وقت بھی حضرت موسیٰ نے تسلی دی کہ ہرگز کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، بے شک میرا پروردگار میرے ساتھ ہے، یعنی میرے اللہ کی مدد میرے ساتھ ہے، وہ اپنے راستہ بتا دے گا۔ لہذا ہر چھوٹے بڑے کام میں اگر ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کیا تو اللہ تمام پریشانیوں کو حل فرما دیں گے۔ اسی سلسلے کے اندر ایک حضرت مولانا مفتی صحبان محمود کا مضمون ہے بہت ہی اچھا، میں اسی کو سنا رہا ہوں۔ اس کا عنوان ہے ففروا الی اللہ۔ اس وقت میں کورونا ہے، دشمن ہے، ہر طرح سے پریشانیاں ہے، تو تدبیر احتیاطی کرنے کے اپنے وقت کے اوپر مناسب ہے، لیکن پھر آخر میں ففروا الی اللہ۔ دیکھو کس انداز میں وہ اللہ کے ولی فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کی سورہ زاریات کی آیت کریمہ اس مختصر سے دو لفظ ففروا الی اللہ میں ہر مشکل کو آسان کر دینے کا نسخہ موجود ہے، ہر مصیبت کے دور کرنے کا علاج موجود ہے، ہر پریشانی کے زائل کرنے کا طریقہ بیان کیا گیا ہے جو ہر مومن کو اختیار کرنا چاہیے۔ اس آیت شریفہ میں بلا واسطہ تو کفار کو خطاب ہے، لیکن قرآن کے خطاب عام ہوتے ہیں، اس لیے بالواسطہ میں بھی اس پر ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ فرمایا گیا ففروا الی اللہ، گو اللہ تعالیٰ کی طرف، دوڑو تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف، بھاگو تم اللہ تعالیٰ کی طرف، کفر کو چھوڑ کر ایمان کی طرف آ جاؤ، توحید خالص کی طرف آ جاؤ، گناہوں کو چھوڑ کر کے توبہ کی طرف آ جاؤ۔ اللہ کی نافرمانی کرتے ہو تو اس سے بچ کر کے اللہ کے عذاب سے چھوٹ کر کے اللہ کی رحمت میں آ جاؤ۔
ذرا دوڑو تو صحیح، ذرا بھاگو تو صحیح، اللہ کی طرف اپنی آغوش رحمت میں اللہ کیسے لے لیتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں بڑے ماں کی طرح پیار کرتے ہوئے وہ ففروا الی اللہ، میری گود میں آ جاؤ، تم دشمنوں سے پریشان ہو، تم بیماریوں سے پریشان ہو، تم دنیا کے اسباب کے پیچھے کہاں بھاگے جا رہے ہو، ففروا الی اللہ، تم اللہ کی طرف بھاگو، تم اللہ توبہ کی طرف بھاگو، دعاؤں کی طرف بھاگو۔ وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنہ، تم جلدی کرو، دوڑ لگاؤ اپنے رب کی مغفرت اور جنت کی طرف۔ یہ رمضان کا عشرہ، پہلا عشرہ جو ہے وہ رحمت کا گزر گیا، یہ مغفرت کا عشرہ ہے، اور آخر کے اندر آگ سے آزادی کا عشرہ ہے۔ وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم، اپنے تمام چوچلوں کو چھوڑ کر کے اللہ کی طرف دوڑ لگاؤ۔ اللہ فرماتے ہیں فاستبقوا الخیرات، بھلائی کے کاموں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھ جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے کہ اپنی حاجات، ضروریات، پریشانی، مصیبت کے وقت میری طرف دوڑو، میں تمہارے سارے مسائل حل کر دوں گا، تمہاری تمام پریشانیوں کو ختم کر دوں گا۔ لیکن انسان ان مصیبت اور پریشانیوں میں ڈاکٹر کی طرف بھاگتا ہے، وکیل کی طرف بھاگتا ہے، دوستوں کی طرف بھاگتا ہے، مال کی طرف بھاگتا ہے، حکومت اور پولیس کی طرف بھاگتا ہے، عاملوں اور باپوں کی طرف بھاگتا ہے، لیکن مسائل جوں کہ توں رہتے ہیں، بلکہ اور زیادہ پریشانیوں میں انسان پھنستا جاتا ہے۔ اس لیے ہر درد کی دوا یہی ہے کہ ففروا الی اللہ، سب کو چھوڑ کر اللہ کی طرف دوڑ لگاؤ، اس کی فرمانبرداری، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، نماز کی پابندی، حقوق العباد اور حقوق اللہ کی پابندی، اور صلاۃ الحاجت پڑھ کے اپنے مسائل کو مانگو۔ جب بندہ صدق کے دل سے اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، سب اسباب سے کٹ کر اسی کے ہو جاتا ہے، تو رحمت خداوندی اس کا استقبال کرتی ہے۔ حدیث قدسی میں آتے ہیں میرے بندے، تم اگر تھوڑا سا ایک بالستہ آؤ گے میں ایک ہاتھ آؤں گا، ایک ہاتھ آؤ گے میں ایک وام آؤں گا، چل کر آؤ گے میں دوڑ کر آؤں گا، ان اتانی یمشی اتیتہ ہرولا، اور میں اپنے آغوش میں لے کر تم سے محبت کروں گا، پیار کروں گا، میں اس کے پاس دوڑ جاؤں گا۔ جب بندہ دنیاوی پریشانیوں میں اور بیماریوں میں، حالات میں رب کریم کی طرف چل کر آتا ہے، رحمت خداوندی دوڑ کر کے اپنے آغوش میں ڈھانک لیتی ہے۔ بھاگ کر، دوڑ کر اللہ کے احکامات پر عمل کرو، اذان ہوئی سب کام چھوڑ دو، بس مصلی بچھا کر نماز پڑھنا شروع کر دو۔ ففروا الی اللہ، تنگ دستی میں اللہ کی طرف رجوع کرو، بد امنی اور پریشانی میں اللہ کی طرف بھاگو۔ دیکھو آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کس طریقے سے اپنے آغوش میں لے رہے ہیں۔ فرماتے ہیں من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہو جاتا ہے تو اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔ دو قصے اس پر میں عرض کر رہا ہوں۔ ندائے منبر و محراب صفحہ نمبر 283 جلد اول میں حضرت عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کے حکومت کے زمانے کے اندر ایک جگہ کا، گاؤں کا، ایک ریاست کا ہندو راجہ مر گیا، اور اس کی جگہ کسی دوسرے کو اس کا نائب بنانا تھا، خلیفہ بنانا تھا۔ خلیفہ کیا، وہ ہندو تھا اس لیے اس کا نائب بنانا تھا۔ اس کا ایک چھوٹا سا بچہ تھا، اس لیے لوگوں میں یہ چرچا ہوئی کہ اس کی حکومت کس کو سپرد کر دی جائے، لڑکا تو چھوٹا ہے۔ تو عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے بیٹے کو بلوایا۔ جب وہ چھوٹا بچہ حاضر ہو گیا تو اس وقت آپ حوض کے کنارے پر بیٹھے ہوئے تھے۔ دل لگی کے طور پر حضرت عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس بچے کے دونوں ہاتھ اور بازو سے بچے کو اٹھایا اور تالاب کے اوپر، حوض کے اوپر اس کو لٹکا دیا کہ چھوڑ دوں ایسا کہا۔ تو اس بچے نے اس وقت کہا، جس کا ہاتھ آپ جیسے بادشاہ کے ہاتھ میں ہو تو اس کو ڈوبنے کا خطرہ نہیں رہتا۔ آپ نے یہ عجیب جواب سن کر حکومت اس کے سپرد کرنے کا فیصلہ کر دیا۔ اس ہندو بچے کا ہاتھ بادشاہ کے ہاتھ میں تھا، اس لیے وہ مطمئن تھا، ڈوبنے اور جان کی ہلاکت سے وہ امن میں تھا۔ اگر ہم بھی اپنا ہاتھ اللہ کے ہاتھ میں دے دے تو انشاءاللہ تمام پریشانیاں ختم ہو جائے گی، اور اللہ کے ہاتھ میں ہاتھ دینے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے مطیع اور فرما بردار بن جاوے۔ ایک دوسرا قصہ خطبات فقیر میں مولانا ذوالفقار صاحب نے لکھا ہے، جلد 21 صفحہ نمبر 174۔ فرماتے کہ حضرت شیخ مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے ایک قصہ لکھا ہے کہ ایک آتش پرست سے اس کی ملاقات ہوئی۔ اس نے آتش پرست سے کہا، تم میاں گمراہ ہے، آگ کی پوجا کرتے ہو، آگ مخلوق ہے، میں مسلمان ہوں۔ مسلمان اور آگ کی پوجا کرنے والے کی آپس میں بات چیت ہوئی۔
میں اس نے آتش پرست نے کہا کہ میاں گمراہ ہے، آگ کی پوجا کرتا ہے، آگ مخلوق ہے، میں مسلمان ہوں، تو میں تو اللہ کا بندہ ہوں اور اللہ کی بات کرتا ہوں۔ اس طریقے سے مسلمان نے کہا۔ اب وہ جو آتش پرست آگ کی عبادت کرنے والا تھا اس نے بھی دلیل دینا شروع کر دیا، تو آخر میں دونوں میں اس طریقے سے بات چیت ہوتی ہی کون حق پر کون باطل پر۔ دلیل نے دی تو غصے میں مسلمان نے کہہ دیا، اچھا تم آگ کی پرستش کرتے ہو نا، وہ تمہارا خدا ہے آگ میں تم بھی ہاتھ ڈال دو، میں بھی ہاتھ ڈال دیتا ہوں، جو جھوٹا ہوگا آگ اس کو بھی اس کے ہاتھوں کو جلا ڈالے گی۔ وہ آتش پرست اس کام سے گھبرایا۔ مسلمان کو پتہ چلا کہ ہچکچا رہا ہے، وہ گھبرا رہا ہے، تو اس نے اس کا ہاتھ پکڑا اور آگ کے اندر دے دیا۔ یعنی مسلمان نے اس آتش پرست کا، آگ کی بات کرنے والے کا ہاتھ پکڑ کر اس کو آگ میں ڈالا۔ اللہ کی شان، آگ نے دونوں کے ہاتھوں میں سے کسی کے ہاتھ کو بھی نہیں جلایا، مسلمان کے ہاتھ کو بھی آگ نے نہیں جلایا اور اس آتش پرست کے ہاتھ کو بھی نہیں جلایا۔ یہ مسلمان دل کے اندر بڑا پریشان اور غمزدہ ہوا کہ اللہ، میں تو تیری توحید کا قائل ہوں، میرے اوپر تو تیری رحمت ہوئی کہ آگ نے میرا ہاتھ نہیں جلایا، لیکن یہ تو آگ کا عبادت کرنے والا ہے، آتش پرست تھا، یہ تو گمراہ تھا، اس کے ہاتھ کو آگ نے کیوں نہیں جلایا، اس کو بھی جلانا چاہیے۔ جب اس کے دل کی یہ کیفیت ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے یہ الہام فرمایا کہ میرے پیارے، ہم اس کے ہاتھ کو کیسے جلاتے جب کہ اس کے ہاتھ کو تم نے پکڑا ہوا ہے۔ ایسے ہی جو بندہ اپنا ہاتھ اللہ کے ہاتھ میں دے دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی دستگیری فرماتے ہیں، اللہ رب العزت اس کی سرپرستی فرماتے ہیں۔ جب یہاں ایک قصے کے اندر سبق ملتا ہے کہ جب ایک آتش پرست، ایک گمراہ آدمی، اس کے ہاتھ کو آگ نے اس لیے نہیں جلایا کہ اس کا ہاتھ ایک ایمان والے کے توحید پرست کے ہاتھ میں تھا، تو اس کی برکت سے اس کا ہاتھ بھی بچ گیا۔ اگر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنا پورے کے پورے تمام کاموں کے اندر اپنا لیں گے تو پھر ہمیں دنیا کی چیزیں کس طریقے سے پریشان کر سکتی ہے۔ ایک حدیث سنا کر کے اپنی بات ختم کر رہا ہوں، بہت ہی جامع حدیث ہے یہ، مشکات جلد دوم صفحہ نمبر 453۔ اپنے تمام مسائل کا حل اللہ نے اس میں بتایا ہے کہ اپنے رب کو راضی کر لو۔ مضمون لمبا ہے لیکن مختصر کر رہا ہوں۔ عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال يا غلام إني أعلمك كلمات۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں ایک سواری کے اوپر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا، تو آپ نے فرمایا کہ اے لڑکے، میں تجھے چند کلمات سکھا رہا ہوں، اس کو یاد کر لے۔ پہلا، احفظ اللہ یحفظک، تو اللہ کی حفاظت کر، اللہ تیری حفاظت کریں گے۔ تو اللہ کے دین کی حفاظت کر، نمازوں کی حفاظت کر، ظاہری باطنی احکامات کی حفاظت کر، مسائل کی حفاظت کر، اللہ تیری حفاظت کریں گے۔ احفظ اللہ تجدہ تجاہک تجدہ امامک، دونوں روایتیں ہیں۔ تو اللہ کے دین کی حفاظت کر، جب بھی تم اللہ کو پکارے گا اللہ کو اپنے سامنے پائے گا۔ معلوم ہوا کہ اگر آج ہم اپنی جانوں کی، اپنی بچیوں کی، اپنی اولاد کی، اپنے مالوں کی دشمنوں سے حفاظت چاہتے ہیں تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اللہ کے دین کی نصرت کریں، اللہ کے دین کی حفاظت کریں، نمازوں کی حفاظت کریں، واجبات اور فرائض کی حفاظت کرے، اللہ کے نبی کی سنت کی حفاظت کرے۔ اللہ گارنٹی لے رہے ہیں، اللہ کے نبی بشارت دے رہے ہیں، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ بہت مختصر ہے، احفظ اللہ یحفظک، تم اللہ کی حفاظت کرو، اللہ تمہاری حفاظت کریں گے۔ وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ۔ لمبی روایت ہے، اس کو میں چھوڑ رہا ہوں۔ اب اس کے آخر کے اندر ایک بات ذکر کرنی ہے۔ قال ابن المنقدر ان اللہ تبارک و تعالی یحفظ بالصلاح العبد وولد ولده وعترته وعشیرته واهله فی حفظ اللہ ما دام فیہ، کہ اللہ کے بندے کے نیک بننے پر، جب اللہ کا کوئی بندہ اللہ کا ولی بن جاتا ہے، نیک بن جاتا ہے، جب اللہ کے دین کی حفاظت کرنے والا بن جاتا ہے، تو ایک آدمی کے نیک بننے پر اللہ تعالیٰ اس کی اولاد کی حفاظت فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے اولاد کی اولاد یعنی اس کے پوتوں کی بھی حفاظت فرماتے ہیں،
اور پوتوں اور پوتیوں اور نواسیوں کی بھی حفاظت فرماتے ہیں، وَإِتْرَتَهُ اور گھر کی خاندان کی فیملی جو ہوتی ہے اللہ اس کی بھی حفاظت لے لیتے ہیں، وَعَشِيرَتَهُ اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی فیملی کے خاندان کے قبیلے کی جتنے لوگ ہیں ان تمام کے اللہ حفاظت فرماتے ہیں، وَأَهْلَهُ اور جو ان کے گھر کے قریب رہتے ہیں اللہ ان گھر والوں کی بھی حفاظت فرماتے ہیں، فی حفظ اللہ ما دام فیہ جب تک کہ وہ بندہ رہتا ہے اللہ تبارک و تعالی قریب کے تمام لوگوں کی اڑوس پڑوس کی حفاظت فرما رہتے ہیں۔ مولانا ذوالفقار فرماتے ہیں واہ میرے اللہ آپ کتنے بڑے ہیں اور آپ سے دوستی لگانے کا کتنا عجیب دنیا میں فائدہ ہے۔ ایک انسان اللہ کا ولی بن جاتا ہے تو اس کے ذریعے سے تمام کی حفاظت ہو جاتی ہے۔ روح المعانی میں لکھا ہے کہ طوبیٰ لذریۃ المؤمن ثم طوبیٰ لہم کیف یحفظون من بعدہم، مبارک ہو، خوشخبری ہو اللہ والوں کی اولاد کو، پھر مبارک ہو اللہ تعالیٰ اللہ والوں کی اولاد کی ان کے جانے کے بعد کیسے حفاظت کرتے ہیں۔ معلوم ہوا اس کے ذریعے سے کہ جو لوگ نیک بنتے ہیں تو اللہ ان کی بھی حفاظت فرماتے ہیں اور ان کی اولاد کی اور اولاد کی اولاد کی بھی حفاظت فرماتے ہیں۔ قرآن کریم میں جہاں سورہ کہف ہے اس سلسلے کے اندر یہ فرمایا گیا ہے وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا کہ ان دونوں کے باپ جو تھے وہ نیک تھے، تو اس بچے کے خزانے کے مال کی حفاظت کا سبب یہ بنا کہ دفینہ جو تھا اس دفینے کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے والدین کے نیک ہونے کی وجہ سے حفاظت فرما دی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو بھی حقیقت کے اندر اللہ سے اپنا تعلق جوڑنے کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پورے شریعت مطہرہ کے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرماوے۔ اگر ہم اللہ کے دین کی حفاظت کریں گے، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی نصرت کریں گے، اللہ خود ہمارے دین کی، ہمارے اولاد کی، ہمارے خاندان کی، ہمارے بیوی بچوں کی، ہمارے مال کی، دکان کی، فیکٹری کی حفاظت فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ اس آج کی مجلس کو دل کے ذریعے سے سن کر سمجھ کر کے اس پر عمل کرنے کی اور رمضان کے مبارک مہینے میں اللہ سے مانگ کر ہم تمام کو متقی اللہ کا ولی بننے کی توفیق عطا فرماوے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔